میں ذاتی طور پہ کچھ عرصے سے ایک چیز یہ محسوس کر رہا ہوں، اور میں نے اس بات کو سوچا کہ اپنے احباب تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے۔ محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول کا مقصد ہے، ہمیں اس مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے، ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا کیا مقصد ہے کہ بھئی قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو اور اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق گزارو۔ یا اللہ، اب زندگی قرآن کے مطابق کیسے گزاریں گے؟ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھو، ان کے مطابق زندگی گزارنا ہی قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ قرآن کریم کے نزول کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ اللہ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ہے، کہ جو اللہ نے حکم دے دیا وہ کرو، جس چیز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر لیا وہ کرو، اور جس چیز سے انہوں نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ اب ہمارے یہاں کچھ عرصے سے کیا چل رہا ہے، میں نے شاید گزشتہ یا اس سے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم آج کل نا قرآن کریم میں فزکس کو ڈھونڈ رہے ہیں، سائنس ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ جو حضرات اس مشن پر کام کر رہے ہیں، دعویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں۔ جو خطرناک پہلو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ تاثر اب بالخصوص نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ بٹھا رہے ہیں کہ ہم تک قرآن کریم کا ترجمہ صحیح نہیں پہنچایا گیا۔ مثال ایک چھوٹی سی دے دیتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک صاحب کے وہ چھوٹا سا کلپ سامنے آ گیا، وہ دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کس راستے سے آئیں گے۔ بھئی یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے آئیں گے، ایک قوم ہے، اللہ کے نبی نے بتلا دیا، ان کے احوال بھی بتلا دیے، اس کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے۔ ایمان نہیں رکھیں گے تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اب نبی نے یہ نہیں بتلایا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ کیسے آئیں گے، کس وقت آئیں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، صبح کا وقت ہوگا، شام کا وقت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتلائیں نہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم میں بیان ہو گیا، بتلا دیا کہ بھئی 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے، ٹھیک، اس کے بعد وہ جاگ گئے تو 309 سال گزر چکے ہوئے تھے، پھر وہ باہر آئے، دیکھا کہ پوری کی پوری دنیا ہی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس تحقیق کو اللہ نے نہیں بیان کیا کہ وہ 309 سال تک کیسے سوتے رہے، بتلا دیا کہ ان کے غار کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اب ہمیں اس بحث میں تو لگایا جا رہا ہے کہ وہ کتا کالے رنگ کا تھا یا سفید رنگ کا تھا۔ اب آپ خود اپنے ایمان سے مجھے یہ بتائیں کہ کتا کالا تھا یا کتا سفید تھا، اس کا آخرت میں مجھ سے سوال ہونا ہے؟ کیوں بھائی؟ اس کا آخرت میں سوال ہونا نہیں، سوال ہونا۔ تو بھائی جس چیز کے متعلق آخرت میں پوچھا ہی نہیں جانا، اور جس چیز کو اللہ اور اللہ کے نبی خود وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان ہی نہیں فرما رہے، تو مجھے اور آپ کو اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اپنی ساری کی ساری توانائیاں اس بات پر صرف کر دینا کہ جی کتا کالا تھا کہ سفید تھا۔ اور بھائی جو اصل مقصد ہے، اصل مشن ہے، اس سے تو تم نے ہٹا دیا لوگوں کو۔ سورہ کہف میں صرف یہی مضمون تو بیان نہیں ہوا، سورہ کہف میں تو اور بھی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس میں تو 2 بھائیوں کا قصہ بھی بیان ہوا ہے، 2 لوگوں کا قصہ بھی بیان ہوا ہے کہ ایک کے پاس بڑی مال و دولت تھی، ایک کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جس کے پاس مال و دولت تھی تو وہ اکڑتا تھا اپنی مال و دولت پر، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں تھا وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ بھائی اس کے اوپر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو شکر بھی تو سکھلایا جا رہا ہے، اس کو ہم کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں فضول قسم کی ابحاث میں الجھا کر جو قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ہمیں اس مقصد سے ہٹا دیا گیا۔ باقی بھائی بات یہ ہے کہ جو تحقیق اور ریسرچ ہے وہ کرو، کس نے منع کیا ہے، لیکن اپنی اس تحقیق اور ریسرچ پر ایمان کا ٹھپا نہ لگاؤ کہ اگر یہ تحقیق اور ریسرچ کوئی مانے گا تو وہ مومن ہوگا، اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر وہی جملہ آ جاتا ہے جو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مولویوں نے ہمارا کھانا خراب کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، تم تو آج کی پیداوار ہو، مولوی تو 1400 سال سے اس قرآن اور سنت کو سنبھالے ہوئے تم تک پہنچا رہے ہیں۔
آج یہ جو اتنی بڑی بڑی تقریریں تم یوٹیوب پر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر رہے ہو، وہ مولویوں کا ہی لکھا ہوا قرآن کریم کا ترجمہ ہے، جس کو پڑھ پڑھ کر تم لوگوں کو اپنی منمانی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو۔